علامات میں سے، اگرچہ اس کا اس صورت سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے ملتی جلتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحصر الفرات عن ذهب، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو دریائے فرات ہے نا، کہاں ہے یہ عراق میں، عراق میں دریائے فرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات ہٹے گا اپنی جگہ سے اور نیچے سے سونا دریافت ہوگا، بے پناہ سونا۔ یہ جو دریا فرات ہے نا اس کے اندر سونا دفن ہے، کہاں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دریا وہ سونے کو ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹیں گے، ہر شخص چاہے گا مجھے مل جائے، اور اتنی قتل و غارت ہوگی کہ 100 آدمیوں میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ 1,00,000 افراد ہوں گے تو 99,999 قتل، یعنی جتنے لوگ اس پہ لڑیں گے نا ہر شخص دوسرے کو مارے گا، اور کامیاب کون ہوگا؟ 100 میں 1، یہ ریشو ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو، یعنی جو بھی امتی اس وقت موجود ہوگا تو وہ اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ فتنہ ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو جو ہے نا جتنا وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم کیا دیا ہے کہ اس وقت صبر کرے۔ یہ معجزہ اور یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانی ایسی بتائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کے جو اونٹ ہیں نا ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے، عراق میں یا کوفہ میں کہیں لگ چکی ہے، جس سے اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ سعودی عرب کے جو اونٹ ہے نا وہ رات کے وقت وہ اندھیرے میں روشن ہو گئے تھے، اتنی دور تک اس کی روشنی پھیلی تھی۔ تو جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ تو بعض نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بعض نشانی ایسی ہیں جو پوری ہوں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریا فرات اپنی جگہ سے ہٹے گا اور وہاں سے سونا ظاہر ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی اگر زندہ ہوا تو وہاں جانے کی کوشش نہ کرے، بولے بھائی جس کا ہے لے لو، ہم یہیں آرام سے اپنے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں، غربت میں، مہنگائی میں خوش ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں منع کر دیا، جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک طرف اس کی جنت کا باغ ہوگا ایسا خوبصورت، تو نبی نے کیا فرمایا؟ جو باغ ہے وہ اصل میں آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ اصل میں باغ ہوگی۔ تو جو ظاہر پرست ہوں گے وہ تو باغ میں جائیں گے، تو حقیقت میں آگ میں چلے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی کی اس پیشگوئی پہ یقین کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، اگرچہ نظر کیا آئے گا یہ جل رہا ہے مگر حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی باتوں پر جس کو ایمان ہوگا وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بھی بیان کیا، اور قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ بھی بہت اہتمام سے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اصحاب مدین، یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں۔ آج میں تھوڑا سا قارون کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم وقت ملا تو دوسرے واقعات کی طرف۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہتے کہ کل عدم، تو یہ 5,000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا، اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ، تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں؟ ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی۔ جی بھائی، اچھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں، پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی،
دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے. عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے, پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو قارون بھی کیا ہوا, جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا. تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, اتراؤ مت, اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. تواضع کرو. بھئی یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے. دیکھو تواضع کا مطلب یہ, تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے. تواضع اور, بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو, آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں, میرے پاس کہاں, خاکسار ہیں, مجھے کہاں. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس یہ کوالٹی ہے, نعمت ہے, تو کہیں تکبر نہ ہو جائے. لوگ کرتے ہیں نا, اس کو تکبر نہیں کہتے. اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ احساس کمتری ہے, جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی, انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں, کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں, تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. شاہین کا جو بچہ تھا نا, انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا. گدھ جانتے ہیں, وہ جو مردار کھاتا ہے اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے, سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کے گدی کے مردے نکال کے کھاتا ہے وہ. اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے, اس کی شکل بھی خوبصورت. اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں ہے, اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے. شیر کی شکل بھی کیسی ہے, شیروں والی, اور گیدڑ سالہ حرکتیں جیسی گیدڑوں والی, تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا. کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے, کتے جیسی. تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا. لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں, تو حرکتیں کتے جیسی ہیں. اس کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے, حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں. تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے, شکار کر کے کھاتا ہے, اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ, اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ. تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا, اس کی مادہ کا انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شاہین. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی, وہی کھٹیا حرکتیں, مردار کھانا, مردے سونگھنا جا جا کے, کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہوا, دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا. عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا, ایسے دیکھا, وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں. شاہین کی, شکرے کی, یہ جو جانور ہے نا, یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ فریب خوردہ شاہین, وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو, دھوکے میں آ گیا ہو, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس کہتے ہیں گدھ کو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا, اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو. تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں. یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے, کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ احساس ہے, بولو بھائی, کمتری, اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے. جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو. آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی. تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو. تو ڈاکٹر ہی بنے گا, تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو کیا بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت, اس کو ایسا فورس کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے, ٹھیک ہے, وہ کہیں کا بھی نہیں رہا. حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی, مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. پنچر کی دکان کھول کے, جائز کام ہے پنچر کی دکان, کوئی برا کام نہیں ہے, لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا, بن گیا وہ. اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ, کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی, آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں,
بن تو سب کچھ ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ محقق بنے ہوئے لوگ. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے. اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب. نہیں یار بعض لوگوں کو میری فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہے. ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے. آپ کا کمال نہیں ہے، یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں؟ بیکاری بھیک پہ فخر. ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے. نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے. مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے جو بھیک میں ملی ہوئی ہوں اس پہ اتراتا. اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک نہیں کل میں نہیں ہوں گا، دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا یہاں. اچھا ٹھیک ہے جی، کل بروز پیر مور خرگیار پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں. تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا، دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس، بدبو جسم میں آ رہی ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ سواری، کچھ بھی نہیں. آپ تھے بہت بڑے سیٹ. تو آپ نے کیا کیا؟ اس بھکاری پہ ترس کھایا. اس کو پہلے تو واش روم لے گئے، اس کی سروس کروائی. آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا، اس کی باقاعدہ سروس کروائی، ڈیٹول سے تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو. ٹھیک ہے نا، میل نکلا اس کے اندر سے. پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا، ٹائی 3 پیس سوٹ، پوری صفائی کی، اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا. پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا. اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی، اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی. تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا ہے، یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے اپنا سینہ گڑنا شروع کر دے گا اور گاڑی بولے گا کیا ہے بھائی، کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ایسا کرے گا. وہ باہر نکلے گا اتنی شرم سے گاڑی میں بیٹھے گا، یار میں کہاں اور یہ سوٹ کہاں، یہ گاڑی کہاں، میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے. محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ، تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولیں ابے ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا. ٹھیک ہے نا، آج بڑا اکڑ رہا ہے، میں تجھے پتا ہے تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے، یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے کہ تم پیچھے رہو، موٹر سائیکل والوں کو سائیڈیں مارتا ہوا گزرے اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے، وہ دیکھو میری گاڑی، میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے. اور دکھانے سے مقصد کیا ہو؟ غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا. جو بھی کہے گا ماشاءاللہ کہے گا بھائی میں تو، تمہیں پتا ہے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا، مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس آئے گا. میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا ہے اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا. آپ اسی سیٹھ کو ہی میاؤں کر رہے ہو. بعد میں کون ہے بے تو سیٹھ بولے گا یہ پاجامہ اتار، بولے گا نا یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا، یہ اتار چل شاباش. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو، ان کو استعمال بھی کرو، اکڑو نہیں، غریبوں کی توہین مت کرو. گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے، رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے. لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال، میرا کمال. بولو کس کی دین؟ اللہ کی دین. شکر گزار بنو. شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، فرعونیت پیدا ہوتی ہے.
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی